آدھی صدی کے بعد وزیر آغا ڈاکٹر وزیر آغا پاکستان کے ان معدود چند نقادوں میں سے ایک ہیں جن کی تحریریں جغرافیائی حصار بندیوں کو پار کر کے پوری اردو دنیا میں ادبی بحثوں کا باعث بنتی ہیں اور آنکھوں سے لگائی جاتی ہیں۔ موصوف کے علمی اور تنقیدی کارناموں کا سلسلہ خاصا طویل ہے، جن میں اردو شاعری کا مزاج، تخلیقی عمل اور اقبال کا تصور عشق و کردار سنگ ہائے میل کا درجہ رکھتی ہیں۔ وزیر آغا حال ہی کے بعد دوسرے بڑے نقاد ہیں جن کی تخلیقی کاوشوں کو بھی درجہ اعتبار حاصل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اردو میں صرف انشائیہ کو ایک ایسی نئی معنویت عطا کی کہ پاکستان میں انشائیہ نگاروں کی ایک تازہ دم جماعت انہی کے دبستان سے وابستہ ہے۔ موصوف بحیثیت شاعر بھی جدید فنکاروں کی صف اول میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شام اور سائے، غزلیں، نروان، دن کا زرد پہاڑ وغیرہ ان کے مجموعہ ہے کلام ہیں جنہیں ادبی دنیا میں بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ان کی طویل نظم آدھی صدی کے بعد مکتبہ اردو زبان سرگودھا کی جانب سے نہایت خوبصورت انداز میں چھپ کر منظر عام پر آئی ہے۔ مثنوی کی زوال کے بعد اردو میں طویل نظموں کا قحط سا پڑ گیا، خصوصاً آزادی کے بعد عمیق حنفی کی سلسلۃ الجرس، کمار پاشی کی ولاس یاترا اور مظفر حنفی کی عکس ریز کے علاوہ کوئی قابل ذکر طویل نظم تخلیق ہی نہ کی جا سکی۔ مقام شکر ہے کہ اس کمی کو وزیر آغا نے آدھی صدی کے بعد جیسی شاہکار طویل نظم پیش کر کے دور کر دیا ہے۔ اس نظم کی امیجری ایسی زندہ اور متحرک ہے کہ اردو میں اس کی مثال کمیاب ہے۔ گاؤں، بچپن، مشینی زندگی کا کرب اور ماضی و حال کی کشمکش کے ایسے نادر مرقع اس نظم میں یکجا ہو گئے ہیں کہ بلا شبہ اس نظم کو اردو کی گنتی کی چند بڑی نظموں میں سے ایک کہنا پڑتا ہے۔ ہماری زبان، جون 1981۔ پس شعر، سالک لکھنوی۔ سالک لکھنوی ہمارے ان قلمکاروں میں سے ہیں جن کی تحریروں نے آنے والی نسلوں کے لیے نئی جہتوں اور اچھوتی راہوں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ بیک وقت صحافی، انشا پرداز اور شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی خلاق طبیعت ہر میدان میں اپنے لیے نئے اور انوکھے گوشے تلاش کر لیتی ہے، جس کا ایک ثبوت زیر نظر کتاب پس شعر ہے۔ سالک صاحب نے 1936 کے آس پاس اپنے 7 روزہ پرچے آثار میں ایک شعر کی تشریح کے عنوان سے ایک مستقل کالم لکھنا شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ 2-3 سال جاری رہ کر منقطع ہو گیا۔ پس شعر میں اسی کالم کی منتخب تحریروں کے ساتھ چند نئے اشعار کی تشریحات بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ ایسے اشعار کی تعداد 48 ہے، لیکن ان تشریحات کی نوعیت عام شرحوں سے مختلف ہے۔ اول تو یہ کہ اشعار مختلف ادوار کے مختلف اہم شعراء کے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ تشریحیں دراصل ایک نوع کی نثری نظمیں ہیں جن میں متعلقہ شعر کے لفظی مفاہیم سے الگ ہٹ کر جملہ انسلاکات و تلازمات کی روشنی میں خیال کی تمام سطحوں کو تخلیقی انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح ہر تشریح اپنی جگہ ایک مستقل تخلیق کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ کتاب اپنی نوع کی واحد چیز ہے، کم از کم میری نگاہ سے ایسی کوئی دوسری تصنیف نہیں گزری۔ کتاب کا سرورق کلکتہ کے نامور مصور وسیم آرکپور کی مشہور پینٹنگ ونس اپون اے ٹائم کا عکس ہے اور بہت خوب ہے۔ ہماری زبان، جون 1981۔ مٹھی بھر دھول، قمر جمالی۔ بھوپال کے کہنہ مشق اور معروف ڈرامہ نگار قمر جمالی کے یک بابی ڈراموں کا مجموعہ مٹھی بھر دھول حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے۔ قمر جمالی ابتدا میں کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ 1958 سے انہوں نے ریڈیائی ڈرامہ لکھنے کا آغاز کیا اور اب ان کی شناخت ڈراموں کے وسیلے سے ہی ہوتی ہے۔ تاحال انہوں نے تقریباً 5 درجن ڈرامے تخلیق کیے ہیں، جن میں سے 4 کا انتخاب اس مجموعے کے لیے کیا گیا ہے۔ ڈرامہ مٹھی بھر دھول یونان میں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کے انسداد سے متعلق ہے۔ منزل اور دھواں جنگ آزادی کے دوران مصلحت شناسی اور سرفروشی کے مابین تصادم کا عکاس ہے۔ خون کا رشتہ میں قومی یکجہتی کے موضوع کو تخلیق کا روپ دیا گیا ہے۔
اور راوی کے کنارے میں مغل شہنشاہ جہانگیر کی انصاف پسندی کو فن کے آئینے میں پیش کیا گیا ہے۔ قمر جمالی کے ڈرامے پلاٹ کی چستی، کرداروں کی پہلوداری، مکالموں کی برجستگی اور اپنی مقصدیت کے پیش نظر منفرد رنگ رکھتے ہیں۔ اس دور میں کہ اردو میں محدود چند فنکار ہی ڈرامے کی طرف مائل نظر آتے ہیں، قمر جمالی جیسے ڈرامہ نگاروں کا دم غنیمت ہے، جو اس صنف ادب کو زمانے کی رفتار سے ہم آہنگ رکھتے ہیں اور جن کے قلم کی بدولت ڈرامے کا بھرم قائم ہے۔ ہماری زبان، جون 1981۔